اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا حسن یوسف پہ کٹ گئی مصر میں انگشت زنا، وہ بے خبری میں کٹی تھی، حسن دیکھ رہی تھی، لیکن اے آمنہ کے لال تمہارا مقام و مرتبہ یہ ہے، یہاں آپ کے دیوانے آپ کا حسن اور آپ کا چہرہ نہیں بلکہ فقط نام سن کر ہی انگلیاں کاٹتے نہیں گردن کٹانے پر تیار ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محافظ ناموس رسالت۔ میرے عزیزوں، اور یہ تاریخ آج تک موجود ہے۔ انگریز ایک بڑا مورخ ہے جارج برنارڈ شاہ، اس نے کہا ہے دنیا میں بہت سارے انقلاب آئے، ریولیشن آئے، اور جو شخص انقلاب لاتا ہے وہ جب تک زندہ رہتا ہے اس کی تحریک بھی زندہ رہتی ہے، اس کی تنظیم بھی زندہ رہتی ہے۔ رشیا میں آیا ہوا انقلاب، امریکہ میں آیا ہوا انقلاب، یورپ میں آیا ہوا انقلاب، چائنا میں آیا ہوا انقلاب، جرمنی میں آیا ہوا انقلاب، یہ وہ سب ریولیشن ہے جب تک ان کے بانی، ان کے فاؤنڈر زندہ تھے، ان کی تحریک میں دم تھا، ان کی تنظیم میں طاقت تھی۔ لیکن وہ جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے دنیا میں ایک ہی انقلاب ایسا آیا ہے جس کو 14 صدیاں گزر گئے ابھی تک ٹھنڈک نہیں آئی ہے، وہ انقلاب ہے مدینے کی گلیوں سے نکلنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام لیوا صحابہ جب نکل پڑے تھے تو میرے عزیزوں وہ گرمی آج تک محسوس کی جا رہی ہے، آج تک۔ اور حیرت کی بات ہے، میں گزرتے ہوئے آپ کے ہاں آیا، میں بار بار مولانا سے کہہ رہا تھا اتنی رات کہاں لے جا رہے ہو، ہمارا ہاتھ بھی نہیں دکھ رہا ہے، شبنم اتنی پڑی ہوئی ہے۔ اور مجھے اندازہ یہ تھا شاید اسٹیج پر آ کر تقریر کریں گے، میں ادھر بول رہا ہوں گا، لوگ ادھر دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ شبنم میں نظر تو کچھ آ نہیں رہا تھا۔ صرف کشن گنج سے یہاں آنے میں 2.25 گھنٹے لگ گئے، اتنا چھوٹا سا راستہ جس کو کوہاسا کہتے ہیں آپ یا کوہرا کہتے ہیں، اتنا زیادہ باہر ہے، اور لیکن اندر آنے کے بعد یہاں کا منظر کچھ اور ہی بتا رہا ہے، یہاں کا منظر کچھ اور ہی بتا رہا ہے۔ اندر داخل ہونے کے بعد پھر جوانی بیدار ہوتی ہے، اور اس منظر کو دیکھ کر پھر میں پکار کر کہتا ہوں یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا آج بھی یہ منظر ہے کہ نہ انہیں زمانے کے تھپیڑے روک پاتے ہیں، نہ زمانے کے طوفان اور سیلاب، نہ ہی کوہرے اور شبنم انہیں روک پاتے ہیں۔ سخت کڑاکے کی ٹھنڈیاں باہر لگی ہوئی ہیں، لیکن اس مجمع کا ٹیمپریچر ابھی بھی 50 ڈگری سے زیادہ ہے۔ لبیک یا رسول اللہ۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں، اور ایک بات یاد رکھ لیں، یہ 50 ڈگری جو ٹیمپریچر ہے، یہاں پسینے بھی آ رہے ہوں گے لوگوں کے، باہر جاؤ تو ٹھنڈی میں ٹھٹرتے ہوئے لوگ موجود ہیں، لیکن یہ گرمی میرے عزیزوں، یہ گرمی نیتاؤں کی لائی ہوئی گرمی نہیں ہے۔ بلاؤ رات کے 12 بجے کسی حکومت کے کارندے کو، بلاؤ اور کہو کہ تم بھی 100 200 500 دے کر کے جمع کر لو، ہو سکتا ہے مٹھائی کھانے والے یا ان کی لالچ میں آئے ہوئے تھوڑے بہت جمع ہو جائیں، لیکن میرے عزیزوں یہ دیوانوں کا مجمع ہے جو رات کے 12 بجے بھی دن کے 12 بجا دیتا ہے۔ یہ صرف اور صرف حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشقوں کا اکثر جلسوں میں یہ ہوتا ہے، اٹھو بیٹھو، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، سٹیج والوں کو پیچھے کرتے رہتے ہیں۔ یہ کفیل صاحب تو کئی جلسوں میں یہی کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ جلسے کا نظام میں بیٹھ کر دیکھتا رہتا ہوں، اور پھر میں بعد میں یہ کہتا ہوں میرے عزیزوں، فوجیوں کو سنبھالا جا سکتا ہے، دیوانوں کو نہیں سنبھالا جا سکتا۔ کیا بات ہے اللہ۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا حضور کی محبت میں جو مبتلا ہوتا ہے وہ دیوانہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک بات جملہ سن لو، حضور سے جو محبت کرتا ہے وہ پاگل کبھی نہیں ہو سکتا، اور اگر کبھی ہو گیا تو صرف ان کے لیے ہی ہوتا، صرف ان کے نام پر ہوتا ہے، پھر نبی کے لیے ہی دیوانہ ہوتا ہے۔ یہ دیوانگی ہے
बे इख्तियार मजमा है। यहाँ किसी को ट्रेन करके लाया हुआ नहीं है, सिखा करके लाया हुआ नहीं है। कब क्या नारा लगाना है, कब हाथ उठाना है, ये सारी चीजें यहाँ पर 500 रुपए देकर लाए हुए नहीं है। बहरहाल मेरे अजीजों, ये बे इख्तियार जो आज भी तुम्हारे अंदर चीजें मौजूद हैं, ये इस बात की अलामत है नबी पाक की मोहब्बत की शमा अभी भी रोशन है। और चाहे गुर्बत कैसी भी हो, इस इलाके के बारे में अच्छी तरह से पता है। सारे भेड़िए तुम्हारे इलाके पर नजर रखे हुए। एक बात याद रखो, इसलिए कि जहां दौलत ज्यादा होती है कुत्ते ज्यादा आते हैं। दुनियावी कुत्तों की बात कर रहा हूं। और आप कहेंगे मौलाना हमारे तो घर भी लकड़ी के हैं, मट्टी के हैं, यहां बड़े बड़े लोग हमारी तरफ क्यों नजर लगाए हुए हैं? मेरे अजीजों, याद रखो, तुम्हारे घर मट्टी के हैं या तुम्हारे घर लकड़ी के हैं, गुर्बत में तुम्हारा शुमार होता है, लेकिन दुनिया जानती है इनका दिल बड़ा पावरफुल है। इसलिए कि इनके दिलों में जो हुजूर की मोहब्बत है वो बहुत ही अजीम दौलत इनके पास है। और जहां ये दौलत होती है डाकू ज्यादा आते हैं, ज्यादा तौर पर लूटने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आला हजरत फाजिल बरेलवी ने फरमाया था, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। बड़े बड़े लोग मेरे हाल खेलते रहे होंगे तुम्हारे से। मैं आज के इस मजमे में, आज के इस जलसे में आपको एक इनकलाबी बात दे करके जाना चाहता हूं। बस हो गया सियासी नारों पर अपने आप को बेचना। क्या बात है हज़रत, बहुत हो गया। इसकी जय, उसकी जय, उसका झंडा उठा उठा कर बूढ़े हो गए। मियां तुम जहां थे वहीं रह गए और जो आए थे वो बहुत आगे निकल गए। तुम वहीं के वहीं रह गए। तुम्हारे कंधों पर जिन्होंने हुकूमत की वो तो बंगले भी बना लिए, पता नहीं कहां कहां उड़कर चले भी गए। तुम्हारी हैसियत वही की वही रह गई है। बात सिर्फ ये है मेरे अजीजों, अगर जुबान खोलना है या तुम्हें अपना दिल देना है तो इन गलियारों में घूमने वाले दुनियावी कुत्तों को न दो, बल्कि मारेरा मुतहरा की वो आवाज को सुनो। फरमाया था सैयद मियां ने, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफादारी में आ जाओ। इसलिए कह रहा हूं कि बार बार तुम्हें दुनिया नहीं खरीद सकती, नहीं खरीद सकती। अरे उसको खरीदा जाता है जो बिका नहीं है, जो ऑलरेडी बाजारे मदीना मुस्तफा में बिक चुका हो, फिर दुनिया उसे नहीं खरीद सकती। इसीलिए खाली भी मत रहो। आला हजरत ने एक मिसाल में बताया था, पता है, गौसे पाक के दरबार की तरफ निस्बत करते हुए आला हजरत फरमाते हैं, तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। सग किसको कहते हैं? कुत्ते को कहते हैं। आला हजरत गौसे पाक के दरबार से अपनी निस्बत बता रहे हैं। सरकार गौस आपके दरबार से आपके दर को, आपसे आपके दरबार को निस्बत है, आपके दरबार से आपके यहाँ पलने वाले कुत्ते को निस्बत है, और उस कुत्ते से अहमद रजा को निस्बत है। दूर का डोरा भी है मेरे गले में, निस्बत तो है दूर की, लेकिन मुझे जो बताना है वो ये है। तवज्जो है आपकी? मुझे जो बताना है वो दूसरा मिसरा है। आला हजरत फरमाते हैं, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। अल्लाह 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 अल्लाह। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। सग का मतलब मैंने अभी बताया क्या है, किसको कहते हैं? सग कुत्ते को कहते हैं। और आला हजरत फरमा रहे, इस निशानी के जो सग हैं, इस निशानी के जो कुत्ते हैं नहीं मारे जाते। कौन सी निशानी? जिस कुत्ते के गले में पट्टा पड़ा हो उसे म्युनिसिपैलिटी वाले नहीं पकड़ते, उसको उठाकर नहीं ले जाया जाता। आपके यहाँ आवारा कुत्तों को पकड़ने वाली कोई डिपार्टमेंट है कि नहीं, विभाग है कि नहीं? आवारा कुत्तों के बारे में कंप्लेंट करेंगे तो गवर्नमेंट के पास एक विभाग है, वो उठा करके ले जाते हैं कि कुत्ते बहुत परेशान कर रहे हैं, आप कंप्लेंट कर सकते हो, आकर उठा ले जाएंगे अपनी गाड़ी में, या फिर इंजेक्शन मार के चले जाएंगे कि अभी इस कुत्ते से बच्चे ना हो। लेकिन जिस कुत्ते के गले में पट्टा हो उसे कोई नहीं उठाता। क्यों?
اس لیے کہ وہ نشانی ہے، اس کا کوئی مالک ہے، یہ پالا ہوا ہے، یہ آوارہ نہیں ہے، پالا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت اسی کو کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اب میں آپ کو اس شعر پر بتانا چاہتا ہوں، جب تک بکے نہ رہو گے، خالی رہو گے، دنیا بار بار تمہیں خریدنے کی کوشش کرے گی۔ ایک بار تمہارے نام کے ساتھ یہ تھپا لگ جائے، یہ بازار مصطفیٰ میں بکا ہوا ہے، بڑے سے بڑا کروڑ پتی بھی تمہارے قریب آنے سے خوف کھائے گا، کیا بات، ڈرے گا کہ اب اس کو خریدنا آسان نہیں ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو بتاؤں، کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو لالچ نہیں دی گئی تھی؟ ان کو خریدنے کی کوششیں نہیں ہوئی ہیں؟ بہت مرتبہ ہوئی ہیں، لیکن بات صرف اتنی ہے، جو ایک بار بک گیا حضور کے دربار میں، پھر وہ کسی کے ہاتھ نہیں بکتا، وہ کسی کے ہاتھ نہیں بکتا۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو اور اپنے آپ سے پوچھو کہ تم نے اپنے آپ کو حضور کے قدموں میں بیچا ہے یا نہیں؟ حضور کے دربار میں اپنے آپ کو بیچا ہے یا نہیں؟ اگر بیچ لیا ہے تو بے خوف ہو کر جیو، اگر بیچ لیا ہے بے خوف ہو کر کے جیو، کچھ نہیں ہونا ہے۔ جو ایک بار بکتا ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ توجہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو سنا، کون نہیں جانتا اس عمر ابن خطاب، جن کے رعب و دبدبے سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے، لیکن دربار رسول میں جب وہ تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر کے حالات بتا رہے تھے، قبر کے حالات میرے آقا بیان فرما رہے تھے کہ جب انسان مر جائے اور اس کے رشتہ دار اس کو قبر میں دفن کر کے چلے جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد دو فرشتے آتے ہیں، نیلی آنکھوں والے، کالے چہرے والے، اس کو جھنجھوڑ کر کے اٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور حضور کو دکھا کر پوچھتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اور وہ سخت سوالات ہوں گے، بہت سارے لوگ اس وقت قبر میں بھول جائیں گے، کچھ بہتوں کو یاد نہیں ہوگا۔ سنو میرے عزیز، میرے آقا نے جب یہ بیان فرمایا تو حضرت عمر سے پوچھا رسول پاک نے، اے عمر تم بتاؤ جب تمہاری قبر میں فرشتے آئیں تو تم کیا کہو گے؟ توجہ ہے، کس کے بارے میں؟ منکر نکیر جب آئیں گے تب تم کیا جواب دو گے؟ یہ تو ڈر کی بات تھی، خوف کی بات تھی، قبر میں کون نہیں ڈرے گا، سوچ کر آج ڈر لگتا ہے۔ حضرت عمر نے پہلے حضور سے یہ پوچھا، یا رسول اللہ آپ صرف اتنا بتا دیں، آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں، کیا میری موت کے بعد بھی یہ محبت قائم رہے گی؟ یہ محبت قائم رہے گی؟ حضور نے فرمایا، اے عمر وہ دنیا کی محبت ہے جو موت کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حشر تک باقی رہتی ہے۔ تب حضرت عمر نے کیا کہا، غضب میں آ گئے، خوشیوں میں آ گئے، کہا یا رسول اللہ پھر خوف کس بات کا، اگر آپ کی محبت میرے ساتھ ہے قبر میں بھی تو منکر نکیر کو میں خود نپٹ لوں گا، میں خود نپٹ لوں گا۔ وہ بندہ بے خوف ہو کر جیتا ہے جو ایک بار بازار مصطفیٰ میں بک جاتا ہے۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ حضور کی محبت جس کو حاصل ہو گئی وہ پورے دونوں عالم سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اس کو یہ فرق نہیں پڑتا دنیا میرے متعلق کیا کہہ رہی ہے، کیا منصوبے بنا رہی ہے، کب میری موت کا پروانہ جاری کرنے والی، اس میں کچھ نہیں فرق پڑتا۔ ایک بار میرے عزیزو یہ مزہ چکھ کر کے دیکھو، یہ مزہ چکھ کر کے دیکھو، حضور پاک کی محبت میں دل کے دھڑکنے کی آوازیں سن کر کے تو دیکھو، لذت کیا ہوتی ہے، زندگی کیا ہوتی ہے۔ یہ جو آج ہمارا نوجوان آوارہ گردی میں بھٹک بھٹک کر کے روح کو بے قرار کر چکا ہے، کتنے ایسے ہیں، ایک دو نہیں، ہزاروں کی فہرست ہمارے پاس آتی ہے جو نوجوان رات کی بے قراری اور دن کی بے قراری میں ہیں، ان کو سکون و اطمینان غارت ہے، لوگوں کے میسیجز اور ان کے معاملات پڑھ پڑھ کر کے تھک چکے ہم، کیوں؟ ان کو قرار نہیں، سکون نہیں۔ کئی لوگوں کی شکایتیں یہ ہیں کہ جاب بھی ہے، انکم بھی ہے، گھر بھی ہے، سب کچھ ہے، چین و سکون نہیں ہے دل میں،
قرار نہیں ہے, دل کو چین و سکون نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چین و سکون کیسے آتا؟ اس دل میں تم نے کیا کیا بٹھا رکھا ہے. کبھی کسی حسینہ کی محبت بٹھا رکھا ہے, کبھی کسی عیاش کی محبت بٹھا رکھا ہے. کہاں کہاں تم بھاگے بھاگے چلتے رہتے ہو. اس دل کو بے قرار تو ہونا ہی ہے, اس دل کو بے قرار ہونا ہی ہے. اور اسی لیے اعلیٰ حضرت کی سنو, دل کون سا مطمئن ہوتا ہے؟ کون سا دل مطمئن ہوتا ہے؟ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. اللہ اللہ اللہ. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, اور سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گئے. اللہ اللہ. اور دل میں حضور کی یاد نہیں ہے. میرے عزیزوں, یہاں پر ایک پرندہ اڑ رہا ہے, سارے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. آپ کے مجمع میں اس کو بند کر دیجئے آپ لوگ, گزارش. ہاں, سرکار غوث پاک کا وہ جلسہ مجھے یاد آ رہا ہے. غوث پاک کے جلسے میں ایک بار ایک چیل اڑ رہی تھی, اور لوگ بار بار چیل کی طرف دیکھ رہے تھے. ایک بار غوث پاک نے بھی دیکھ لیا, چیل کی منڈی ادھر اور دھڑ ادھر, مر گئی, ختم ہو گئی. اب اس کے بعد مجمع کو غوث پاک نے دیکھا. اب چیل کی طرف دیکھتے یا غوث پاک کی طرف دیکھتے؟ وہ جلال بھری نگاہ اگر پھر غوث پاک کی پڑتی کسی پر, سب کو ڈر تھا. بہرحال میرے عزیزوں, ہم محفل رسول میں بیٹھے ہوئے ہیں تو صرف بات رسول پاک کی ہو, سبحان اللہ. اور سننے کے لیے کان بھی حضور کے لیے ہوں, اور دیکھنے کے لیے آنکھ بھی حضور کی. اللہ اللہ. ہم جو مجمع میں بیٹھتے ہیں, یہ مت سمجھو کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, ان علماء کو دیکھ رہے ہیں. ان آنکھوں کو تھوڑی دیر اور انتظار کراؤ, میں محفل رسول میں بیٹھا ہوں. میرے آقا اگر کرم کر لیے آنکھیں بند ہو جائیں تو خود اپنا دیدار کراتے. اللہ. نعرہ تکبیر, اور ذرا محبت سے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت اسلام کانفرنس. تمہارا چین و سکون کب آئے گا؟ تمہارے دلوں کا اطمینان کب آئے گا؟ اس دل کو آوارہ جتنے دن رکھو گے اتنے دن بے قرار رہو, اتنے دن ٹھوکریں کھاتے رہو گے. کئی نوجوان ایسے ہیں جو پتہ نہیں آج آوارہ گردی میں ہے اور کوئی پاگل بنا ہوا ہے. آج ہی کی بات ہے, ابھی سلی گڑی سے یہاں آنے تک ایک صاحب کے میٹر کو دیکھتا رہا, پاگل ہوا جا رہا ہے, سوسائیڈ کرنا چاہ رہا ہے. پوچھا کیا ہوا؟ لیلا ہاتھ چھوڑ کر بھاگ گئی. بات اتنی سی ہے, بہت محبت کرتا تھا. لیلا نے کہا اب ہمارا تمہارا رشتہ نہیں ہو سکتا. بس اتنی سی بات پر اب یہ خودکشی کرنے چل پڑا, زہر کھانے چل گیا. حیرت ہوتی ہے نوجوان, کیا تیری زندگی صرف ایک دنیاوی لیلا کے لیے دی گئی تھی؟ کیسا بزدل آدمی ہے تو, کیسا بزدل ہے, ایک لڑکی کے لیے جینا چاہتا ہے. ارے اس خالد بن ولید کو پڑھا ہوتا, اللہ اللہ. اس خالد بن ولید کو پڑھا ہوتا. کہتے ہیں میں تو ہر جنگ میں اس لیے جاتا کہ شہید ہو جاؤں, ہر جنگ میں جاتا تھا کہ شہید ہو جاؤں. شہادت نہیں ملتی تھی. اور پھر کہتے میرے پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں جہاں تیر یا تلوار نہ لگی. 125 جنگوں میں شریک ہوئے, ایک ہی جنگ ہے جنگ موتا, جس میں 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹی, 9 بار تلوار ٹوٹی, 9 تلواریں بدلی, لیکن پیچھے آنے کو نہیں ہے. اس جوان کو بھی پڑھ لیا ہوتا تو تمہارے جذبے جوان ہوتے. حیرت کی بات یہ ہے, آج یہ جو پاگل مجنوں بنا گھوم رہا ہے بے قراری میں, یہ خالد بن ولید کو کہاں پڑا ہوگا؟ یہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کو دیکھا ہوگا, اور یہاں کے مجرے کرتے ہوئے ٹک ٹاک پر ناچنے والوں کو دیکھا ہوگا. اسی لیے تیرے دل کی بے قراری آج اتنی بڑھ گئی ہے. جب تیرے دل کو قرار آنا ہو تو صرف ایک ہی جگہ سے آتا ہے, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. صحابہ کی وہ محبت تو دیکھو. عزیزان گرامی, وقار جو بازار مصطفیٰ میں بک جاتا ہے اس کا قرار بھی نبی پاک کی ذات سے, اور یہ وہ قرار ہے جو دنیا میں بھی ملنا ہے, قبر میں بھی ملنا ہے, اور حشر میں بھی ملنا. اعلیٰ حضرت کو دیکھو, کئی جگہ کئی مرتبہ تمہارے ساتھ ایسے حالات آئیں گے, 2 چیزوں سے بار بار تمہیں دنیا خریدتی ہے, ایک عورت, دوسرے دولت.
नौजवानों को खरीदने के लिए दो चीजें बहुत ज्यादा, औरत और दौलत। तुम्हारे सामने हुस्न का शबाब लाकर रख दिया जाएगा और कभी दौलत के सिक्के। ऐ नौजवानों, इसीलिए मैं कहता हूं एक बार अपने आप को बाजार मुस्तफा में बेच बिक जाओ, बाजार नबी में बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। मदीने का एक नौजवान है, एक नौजवान है। मुझे तो यहाँ आप इस शिवरामपुर में बताया गया कि ये मजमा सुबह तक बैठने वाला है। मेरे अजीजों, तवज्जो है आपकी। देखिए, जब बात हो रही होती है, हमें इस बात से हमेशा उलझन हुई है, पैसे ला कर देना या फिर कलाम में डिस्टर्ब करना, ये मुनासिब नहीं होता। महफिल के आदाब समझा कर, बल्कि बुजुर्गों ने फरमाया जब कोई शेख बात कर रहे हो और आप महफिल में आ रहे हो तो आपको सलाम करना भी मना है कि आप बैठ जाओ उसी वक्त कि वहां पर मुज़ाकरा चल रहा है, खिताबत चल रही है। आपके सलाम का अगर जवाब नहीं देंगे तो क्या होगा, ऐसे ही चला जाएगा। महफिल के आदाब भी समझा करें, हर चीज का एक वक्त होता है। ताजमहल नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मौका महल जरूर देखा। बहरहाल, मदीने तैयबा का एक नौजवान है, यहूदी घर का, माँ बाप दोनों यहूदी। बेटा एक दिन मस्जिद नबवी के पास से गुजर रहा था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे जमाले जहां आरा को देखा और खड़ा रह गए। हुजूर मस्जिद नबवी में अंदर है, सहाबा से कलाम कर रहे हैं, ये बाहर टकटकी बांध कर देखता रहा, दिल भरता नहीं था। मेरे अजीजों, हमने देखा है अपने मुर्शिद को, घंटों देखो तो दिल भरता नहीं था, और वो तो सरकारे दो आलम का मंजर क्या होगा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार का हाल क्या होगा। वो नौजवान खड़ा रहता और शाम होती तो घर चला जाता। किसी ने देख लिया उसको और जाकर उसके बाप से शिकायत की, बाप भी यहूदी है, माँ भी यहूदी है, बेटा कहाँ से ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने चल पड़ा, ये हुजूर को क्यों देखता है। बाप से आकर किसी ने शिकायत की, बाप बड़ा सख्त था और दुश्मन रसूल भी था। बेटे को बुलाया और कहा, क्या तू रोजाना जाकर मोहम्मद को देखता है। उसने कहा, हाँ मुझे लगता है उनसे मोहब्बत हो गई, ऐसा लगता है, मैं रोज खींचा चला जाता हूँ। इतनी बात पर बाप ने मारना शुरू किया, एक दो मार नहीं, बहुत मारा। कहा, कल से उस रास्ते से भी ना गुजर। लेकिन दीवाने को जब एक चीज की आदत पड़ जाती है, पूरी दुनिया फिर उसे खरीद नहीं पाती। बाप की पाबंदियां अपनी जगह पर, बेटा चाहता था दूसरे रास्ते से जाए, कदम इधर ही खींचे चले आते थे। बारगाह मुस्तफा में आकर फिर खड़ा रहता, ईमान लाया हुआ नहीं है, मुसलमान नहीं है, यहूदी है, यहूदी के घर का बच्चा है, लेकिन हुजूर के जमाल को देख रहा है और सिर्फ देखता रहता। शाम होती वापस आता, एक दिन बाप ने आकर पकड़ लिया और वहीं से मारते हुए ले गए और घर ले जाकर के जंजीरों में बांध दिया। आज के बाद से घर से बाहर ही ना निकल। माँ भी मारती थी, बाप भी मारता था, अकेलौता बेटा था। बहरहाल, किसी आशिक को अगर सबसे ज्यादा अजियत दी जा सकती है तो उसके महबूब की जुदाई। तनम फरसूदा जा पाराज हिजरा या रसूल अल्लाह। अल्लामा जामी ने कहा था, तनम फरसूदा जा पाराज हिजरा या रसूल अल्लाह, आपसे जुदाई के गम में आका मेरा जिस्म टुकड़े टुकड़े हुआ जा रहा। एक आशिक दूरी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। उस नौजवान का हाल भी यही हो गया, बीमार हो गया, बीमार हो गया। 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन बीमारी बढ़ती गई, उसकी जंजीर तो खोल ली है। अब जब इलाज किया जाने लगा तो तबीब और हकीम थक गए, कहा कि इसका इलाज मुमकिन नहीं है, ये पता नहीं बड़ी खतरनाक बीमारी में है, मौत के करीब आ चुका है। बस 2-4 दिन का मेहमान है, जो खाना चाहे खिला दो, जो पीना चाहे पिला दो। जब माँ बाप को ये खबर मिली कि हमारा जवान अकलौता इस दुनिया से जाने वाला है, अब वो उनके दिल मचल पड़े, रोने लगे कि हमने अपने बेटे के साथ क्या कर दिया। इलाज बहुत कराया लेकिन जब इफाका नहीं हुआ, बाप एक दिन सिरहाने के पास आकर बेटे से कहता, बेटा बता तो सही, तू इतना बीमार हो गया, कुछ खाने की ख्वाहिश है, कुछ पीने की ख्वाहिश है।
اس نوجوان نے کہا ایک بار محمد کو دیکھنے کی خواہش، ہائے ہائے ہائے، اللہ 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 اللہ، ایک بار دیکھنے